تین اوصاف بیان کیے ہیں. اگر یہ تین اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. پہلے تین اوصاف کون سے ہیں؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی. جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے. یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت. فاما من اعطا، پہلی شرط یہ ہے، چونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فلقتحم العقبہ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا. اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا، عبداللہ ابن ابی بن جائے گا. اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے. وہ زمین میں ہل چل چکا تھا. تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو. یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے. یہ نہیں. مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو پہلی شرط ہے اعطاء. دوسرا ہے واتقا. واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حس جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا. وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر یہ حس مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حوث جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا. میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں. اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا. اور تیسری شرط وصدق بالحسنی، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے. اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا. اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا. بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی. اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئے کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے، اب کیسے مان لوں میں کہ میں ہار گیا. ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل دل کو لگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور مسئلے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے. لیکن یہاں سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوصاف ہیں. فاما من آتا، بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو. نمبر 3، جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے، اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں، وَلِيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہیں سے یہ بات آگے کھلے گی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس شخص میں یہ تین اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ 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 سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو آسانی والی منزل ہے جنت، وہاں پہنچا دیں گے. اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اعطاء کے مقابلے میں بخل آ گیا، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں.
دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام ہو، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ وہ تو اپنے اس میں دھن میں لگے جا رہے ہیں، کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا، چلے جا رہے ہیں۔ استغنا، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دیتے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے کہ بات اچھی ہے لیکن پھر جھٹلا دے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ گویا کہ اب دو راستے، ان سعیکم لشتی، تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی، ان کے یہ دو رخ ہے۔ اگر تو یہ ہے اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا، ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اور اگر ان تینوں سے کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا، اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بدترین خلائق ہوگا پھر، جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے، جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا۔ اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے، میں سنا چکا ہوں، نے صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب میں نہیں مان سکتا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو امیہ جو ان کے غلام ہو جائیں گے، بنو ہاشم کے، یہ میرے لیے قبول نہیں۔ صاف تو کہا نا، کم سے کم give the devil his due۔ اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علمبردار تھا اس کی اسلامی گردن کٹوائی ہے، قربانی دی ہے اس نے۔ ابو لہب نے 2 مرسنریز بھیج دیے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم جاؤ، تم لڑاؤ میری جگہ پر، اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی، اس میں مردانگی تھی۔ کوئی وجہ تھی کہ حضور نے 2 شخصوں کو برابر تولا ہے، عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ کوئی وجہ تھی نا، آخر دونوں کو کیسے کیا ہے؟ اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا، پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا، وہ عبداللہ ابن ابی والا مسلمان نہ ہوتا۔ تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جس میں تینوں اوصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خلائق، جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا، کچھ وقت لگے گا اسے، لیکن یہ 3 اوصاف ہی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بالکل اپوزٹ چیزیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس نے جو مال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ قطعاً کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا، گڑھے میں جب گرے گا جہنم کے۔ ان علینا للہدیٰ، دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا، یہ اب اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دے، سجھا دے، یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حس بھی رکھ دی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی، ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ ان علینا للہدیٰ